अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। शेख रशीद अहमद ये दावा कर रहे हैं कि सैलाब का पानी उतरने के बाद इमरान खान एक बार फिर लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। एक बार फिर लॉन्ग मार्च का मकसद प्री टर्म इलेक्शंस के लिए दबाव बढ़ाना होगा। इमरान खान इससे पहले भी 25 मई को लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, जिसमें वो मतलूबा नताइज हासिल न कर सके थे और जिसके बाद वफाकी और मौजूदा पंजाब हुकूमत में तलखियां बढ़ गई थीं। अब फिर लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। क्या ये लॉन्ग मार्च अक्टूबर में होगा और क्या इस लॉन्ग मार्च से पहले मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों पर बड़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा? सैलाबज़दा इलाकों में से 2 सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान बरसरे इख्तिदार हैं और उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात करें। क्या लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान ये हदफ हासिल कर लेंगे? इसके अलावा एक निजी टीवी की खबर के मुताबिक इमरान खान और नवाज शरीफ से बैकडोर राबतों में शिद्दत आ गई है और इन राबतों का मकसद मौजूदा सियासी तलखी कम करके आइंदा इंतखाबात के लिए फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाना बताया जा रहा है। इत्तलात यह है कि इमरान खान की इस सिलसिले में हाल ही में अहम हुकूमती शख्सियत से मुलाकात भी हुई है। इन खबरों में कितनी सदाकत है और क्या मौजूदा सियासी कशीदगी और अदम एतमाद के माहौल में ऐसे राबते मुमकिन भी हैं और क्या ये राबते अगर हुए हैं तो समरबार हो सकेंगे? इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान का बयान भी सामने आया है कि एतदाल की सियासत को फरोग देना होगा, मगर कौन देगा पता नहीं। मौलाना की जानिब से सियासी तसादुम की सूरत हाल में ऐसा बयान मगर खुशाइंद है, क्योंकि तमाम सियासी क़यादत को यह समझना होगा कि सियासी कशीदगी को तसादुम की शक्ल देना किसी के भी मफाद में ना होगा और ऐसे तल्ख माहौल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन ना हो सकेगा, क्योंकि इस कदर तकसीम के माहौल में इंतखाबात ना सिर्फ मुतनाज़े होंगे बल्कि खुदा न खास्ता खूनी भी हो सकते हैं। आम इंतखाबात से पहले रवा माह सितंबर में 10 के करीब या 9 कह लें ज़िमनी इलेक्शंस होना है, जिनमें से 9 नशिस्तों पर इमरान खान खुद उम्मीदवार हैं, जबकि अगले इतवार मुल्तान में भी अहम इलेक्शन होना है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी और यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे मद्दे मुकाबिल हैं। इन इलेक्शंस के नताइज कौमी सियासत, इमरान खान की सियासत और तहरीक इंसाफ और आइंदा के इलेक्शन के लैंडस्केप पर किस हद तक असरअंदाज होंगे, इन्हीं सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ मौजूद, जो हमारी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसके साथ साथ जो सैलाब ने हालात बनाए हुए हैं और सियासतदानों की जो तरजीहातें हैं, सभी लोग इन तमाम मामलात को बहुत करीबी से देख रहे हैं और इस पर अपनी राय भी बड़ा खुल के दे रहे हैं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मार मसूद साहब, जैगम खान साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ पराचा साहब आपसे, ये दावा किया जाना और ख़ुद इमरान खान ने भी जो हालिया जलसों में खिताबात किए हैं वो दोबारा लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद की कॉल की बात कर रहे हैं और शेख रशीद कहते हैं कि सैलाब का पानी उतरने के बाद वो ये कॉल देंगे। क्या आपको लगता है कि अब की बार अगर वो इस्लामाबाद की कॉल देते हैं तो जो उनका मुतालबा है फौरी इंतखाबात का, वो मनवाने में कामयाब हो जाएंगे? थैंक यू वेरी मच आयशा बख्श साहिबा। पहली बात तो ये है कि सैलाब का पानी को 1 महीने में उतरने वाला नहीं है और शेख रशीद साहब जो बात करते हैं बड़े सोच समझ के करते हैं। स्पेशली जनूबी पंजाब और सिंध वो कोई स्लोपी नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन है और पानी वो बहेगा नहीं, ना सिंध से ना जनूबी पंजाब से। पानी जब तक खुश्क होगा उस वक्त पानी ख़त्म होगा। तो शेख रशीद ने जो एक तरह की अपनी डेडलाइन दी है वो नॉट अ डेडलाइन, वो एक बस वो जैसे बातें करते हैं उन्होंने बात कर दी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमरान खान ने पहले लॉन्ग मार्च किया था 25 मई का। उस लॉन्ग मार्च में चले पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त उनकी पंजाब में हुकूमत थी नून लीग की, वहाँ उन्होंने लाहौर में रोका, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई की अपनी हुकूमत थी। वहाँ से सवाल यह है कि कितने लोग आए थे, हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो सवाबी आए थे। सवाबी के ऊपर वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर का इस्तकबाल करने वाला हजूम था वो कोई 2-4 हज़ार लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। लाहौर से कितने लोग निकले थे? अगर मेरा आप लेसन मेरे लिए क्या लेसन था 25 मई को, वो यही था कि पंजाब ने साथ नहीं दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि 17 जुलाई के इलेक्शन में पंजाब में वो कैसे 15 सीटें जीत गए, उसकी मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, बड़ी पॉपुलर बेस है उनकी। पॉपुलर बेस होना, पॉपुलर लोग, पॉपुलर लीडर बन जाना और बहुत सारे लोगों को गरमाना,
یہ ہرگز نہیں مطلب نکلتا پولیٹیکل ٹرمز میں کہ ان کے کہنے پہ وہ انقلابی اور جہادی جو ہے وہ بن جائیں گے. اگر وہ انقلابی اور جہادی واقعی ان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر خون ہے تو وہ پھر 25 مئی والے نہ تو ایکشن کو وہ دیکھتے کہ پولیس آ گیا ہے، وہ تو پھر توڑتے ہیں. وہ کنٹینر کی پرواہ نہیں کرتے، وہ دیواروں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خاردار باڑوں کی پرواہ نہیں کرتے. چھوٹا 5-4 ہزار 6 ہزار 10 ہزار کا ٹی ایل پی کا مجمع ہوتا تھا، آپ کے سامنے لاہور سے نکل کے وہ چناب پل تک کیسے پہنچ جاتے تھے. تو 25 مئی کی طرح کا کوئی لانگ مارچ کریں یا کچھ اور کریں، اس سے الیکشن نہیں ملنے والے، الیکشن کسی پریشر پر نہیں ملنے والے. اور خود عمران خان جب کہتے ہیں کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے یا مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، وہ میاں شہباز شریف کی حکومت کو نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ جہاں میسج دے رہے ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. لہذا ان کے اس لانگ مارچ کے پریشر کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے کوئی نہیں مانے گا کہ آئیں اگلے مہینے اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن کروا لیں. الیکشن ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، الیکشن کی ڈیٹ کو حاصل کرنا یا الیکشن حاصل کرنا وہ ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے، اس سے نہیں ملنے گی. ویری ٹرو. الیکشن دباؤ سے نہیں ملنے والے، لیکن 25 مئی کی کال پر انہوں نے کہا کہ چلیں اس وقت حکومت نہیں تھی، آج خان صاحب کی پنجاب میں حکومت ہے. عمار مسعود صاحب تو پکڑ دھکڑ اس طرح نہیں ہوگی، اگر کہا بھی جائے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے 25 مئی کو حمزہ شہباز کی تھی. لیکن ایک اور فیکٹر اس وقت کام کر رہا ہے. خود عطا تارڑ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ پنجاب حکومت کو گرا کر دم لیں گے. کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ کچھ لوگوں پر کام جاری ہے، 3 سے 5 لوگ رام کر لیے گئے ہیں، کچھ 2-4 پر اور کام جاری ہے. اگر سپوزڈلی وہ اگلے مہینے لانگ مارچ کی کال دیتے، کیونکہ جلسوں کا پلان وہ اس مہینے کا جو ان کا ایک تھا وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور مستقل جلسے کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کتنا تھریٹننگ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اس ضد پر اڑنا کہ لانگ مارچ کے لیے جا رہا ہوں، یہ کرتے کرتے کہیں پنجاب میں اپنی حکومت نہ گوا بیٹھے؟ عائشہ دیکھیے، کچھ لوگوں کے ساتھ خوف مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے. کچھ لوگ خوف میں چپ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ خوف میں چیخنا شروع کرتے ہیں. یہ دوسری کیفیت جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اب ہو رہی ہے. جو کچھ ہے یہ الیکشن کا دباؤ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر عمران خان بچاؤ مہم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ان کو بہت سارے خطرات درپیش ہے، جس میں زیادہ تر ایسے افعال اور ایسے کام ہیں جن کا اور جن کی جڑیں جو ہیں عمران خان کی ذات سے وابستہ ہیں. تو یہ جو ابھی خان صاحب جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح کے جلسے کر رہے ہیں، اس سے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے. عمار صاحب سے کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ رابطہ قائم کر سکیں، ان کو ہم بہتر طور پر سن نہیں پا رہے. زیغم خان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک بات تو دوسرے دونوں مہمانوں کی طرف سے کہ اس طریقے سے الیکشن نہیں ہو پائے گا، اور پھر پراچا صاحب تو کہہ رہے ہیں اس کے ڈائنامکس اور سچویشن اور ووٹر بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جتنا بھی کوئی پاپولر بیس رکھتا ہو. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ جو رابطوں کا ایک اس وقت چل رہا ہے معاملہ کہ پس پردہ رابطے جاری ہیں، تھوڑا پولیٹیکل سچویشن کو کام ڈاؤن کیا جائے تاکہ معاملات اگر الیکشن کی طرف 6-8 مہینے میں بھی جانا ہے تو کم از کم قابل قبول صورتحال بنے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کسی طرح کے رابطوں کے درمیان پازیٹیولی انوالو ہو کر موجودہ سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھ پائیں گے اور نتیجہ خیز مرحلے کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ صاحبہ، ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ کچھ نہ کچھ انوالو ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ، مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی، وہ یہ ہے کہ وہ صرف الیکشن کے بارے میں گفتگو کرنے کو تیار ہیں، وہ کسی اور بات پر گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں. عمران خان مسلسل 2016 سے تو کم از کم مسلسل وہ جو دوسری اپوزیشن ہے، جو ان کی اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ تمام پارٹیاں ہیں، ان کو وہ لیجیٹیمیٹ اپوزیشن ہی نہیں کہتا آتے. وہ ان کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہی نہیں مانتے. جب وہ حکومت میں تھے تو ان کو اپوزیشن نہیں مانتے تھے، جب ان کے مخالف حکومت میں آ گئے ہیں تو وہ ان کو حکومت نہیں مانتے. یعنی یہ ایک اتھارٹیرین قسم کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سوا جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ جائز نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں بھی ان کے ووٹ جو تھے وہ 32% تھے، تو 67-68% ووٹ تو ان کے مخالفین کو ملے تھے نا. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، اور جمہوریت میں پارلیمنٹ پہ 2 سائڈز آف آئل ہوتی ہیں، جہاں پہ حکمران امپورٹنٹ ہوتے ہیں، حکومتی پارٹی اہم ہوتی ہے،
वहीं पर जो दूसरी साइड है, अपोजिशन है, वो भी अहम होती है, क्योंकि अपोजिशन अददी तौर पर ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत से कंटेस्टेंट्स में जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो मेंबर बनता है, उसकी वजह से अपोजिशन जो है वो बहुत बड़ी तादाद को, अक्सर अक्सरियत को अपोजिशन रिप्रेजेंट कर रही होती है। इमरान खान साहब ने इस बात का एहतराम नहीं किया और अब एज अपोजिशन भी अपना रोल वो प्ले नहीं कर रहे, और वो ये समझते हैं कि इस एटीट्यूड का उनको फायदा हुआ है, इसकी वजह से लोग इनके साथ हुए हैं, उन्होंने अपनी अपोजिशन को डिमोलिश किया है, उनकी लेजिटिमेसी को ख़त्म किया है। इस वक्त वो हुकूमत की लेजिटिमेसी को ख़त्म करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की उन्हें कोशिश की है और उन्हें लगता है कि वो कामयाब हुए हैं। मुझे तो नहीं समझ आता कि इतनी जल्दी वो अपने रवैये को किस तरीके से बदल लेंगे और क्यों बदल लेंगे, जब तक कि उन्हें उसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े जिस तरह का नुकसान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने उठाया था और अपना रवैया बदला था। मैं आ रही हूँ उमर साहब आपकी तरफ। ठीक है जैगम साहब, बात मुकम्मल हो गई आपकी? जी जी ठीक है। अमर साहब पिछली बात भी मुकम्मल कीजिएगा, और जो ये बात जैगम साहब कर रहे हैं मैं उसको कुछ डिफरेंट अंदाज से रखना चाहूँ कि इमरान खान सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली के फौरन बात करना चाह रहे हैं, या इस बात पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो इस वक्त जल्द से रोक कर जरा यहाँ पर तवज्जो करें। ये जो उनके सियासी इक़दामात हैं कि सियासत नहीं छोड़ूंगा बाकी करता रहूंगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं उनकी पॉपुलैरिटी के लिए? देखिए, इमरान खान को सैलाब से कोई गर्ज नहीं है। सैलाब में लोग मरें जिए, फसलें तबाह हों, मवेशी मर जाएं, अब गांव के गांव ज़ेरे आब आ जाएं, हमने देखा है इमरान खान को इन चीज़ों से बिल्कुल कोई परवाह नहीं। ये वही साहब हैं शकीउल कल्ब किस्म के जो कहा करते थे कि हज़ारा लोगों की लाशें जो हैं इन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तो सैलाब भी इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए किसी तरह ममद्दो मुआविन नहीं साबित हुआ। और हमने कहीं पे देखिए, हमें खान साहब ने एक टेलीथॉन की और एक पांचे उठाकर एक जगह का दौरा किया, तो हमें कहीं नहीं नजर आया कि तहरीक इंसाफ के टाइगर्स जो हैं वो कहीं सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हो। हालांकि 75% पाकिस्तान पर अभी उनकी हुकूमत है, तो उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होता। इस वक्त जो मेरे ख्याल में ये बहुत ही शफ़ाफ अमल है कि जब सारा पाकिस्तान डूबा हुआ है, 2/3 पाकिस्तान, उस वक्त आप सियासत में सियासी जलसे करें और वो बातें कहें जो आप 1972 से कह रहे हैं। कौन सी नई बात कह रहे हैं? एक जुमला बता दें जो खान साहब नया कह रहे हैं। सर तो कॉर्नर टाइगर नहीं बात की अमार साहब उन्होंने, खबरदार मुझे दीवार से लगाया तो मैं कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। वैसे जो मुहावरा है वो कॉर्नर रैट का है, मगर उन्होंने इसको टाइगर के साथ जोड़ा है। कोई और भी हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें मसला ये है कि खान साहब जो है ना वो खौफजदा शख्स हैं, और खौफ उन्हें जो है ना अपनी सियासी साख का है, ना पार्टी का है, ना आवाम के रिएक्शन का है, उन्हें खौफ सिर्फ अपनी जात का है। भाई आप देखिए, तोशा खाना की लिस्ट आपने देखी है, मुझे शर्म आ गई वो कि एक वजीर आजम की हैसियत पर शख्स वो वजीर आजम हाउस से टी शर्ट उठा के ले गए। कतई कलामी की माजरत, आप वाकई समझते हैं कि इमरान खान को तोशा खाना हो? तो खड़े होकर कह रहे हैं कि आप नवाज हुकूमत और जरदारी हुकूमत के मामलात खोलो तो बेशक इस पे बात कर लो। वो हीरो के हार के सवाल पे कहते हैं इतनी छोटी बात कोई बड़ी बात करें। आप समझते हैं कि आप जितना मर्जी उनके मुखालिफिन उनके लिए मामलात खोल के रख दें, चाहे एथिकली सवालात उठा दें, चाहे सियासी तौर पर उठाएं, वो इमरान खान साहब इस सो ओपन के वो सामने कह के बात करते हैं और लोग बाय करते हैं उस बात को, उनको फर्क नहीं पड़ता ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी उनकी साख के साथ जोड़ दी जाए। एक आपने मुहावरा सुना होगा, बकरे की मां कब तक खैर मनाए। एक हद होती है इस गलत बयानी की, बहतान तर्राजी की, इल्जाम तराशी की, और उस स्टेज के बाद कुछ फैक्ट सामने आना शुरू हो जाते हैं। जब फैक्ट सामने आएंगे तो फिर लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी। दूसरा, जैगम भाई जो बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब राब्तों में हैं नहीं राब्ते, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इमरान खान साहब के दो चेहरे हैं। दोगलापन उनकी शख्सियत का बड़ा अहम हिस्सा। एक तरफ तो वो नारा लगाते हैं और मुसलसल नारा लगाते हैं करप्शन के खिलाफ, बाकी सारे चोर, डाकू, गद्दार, काफिर, और दूसरी जानिब उनके ऊपर जो संगीन इल्जामात हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैनुल अक़वामी तौर पे प्रूव हो चुके हैं, उन्हें उसका सामना है। तो ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि एक तरफ तो वो बाकियों को गालियां निकाल रहे हो, दूसरी तरफ कहीं अपनी जान बचाने के लिए राब्ते भी कर रहे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन एक बड़ा हम सवाल जो यहाँ उठा उस पर ब्रेक के बाद राय लेंगे कि इमरान ब्लैकमेल नहीं होते हैं।
लेकिन क्या वो ब्लैकमेल करने में कामयाब रहे हैं? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जहां हो रही थी, पराचा साहब वहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक तो सियासी तलखी इस नहज पर आ गई है कि पूरे माशरे में सिरायत कर गई है। जिसका लीडर जो कहता है वो दुरुस्त है या गलत है, फॉलोअर्स ब्लाइंड पीछे खड़े होते हैं सिर्फ वही नारा लगाने के लिए। जो मैंने सवाल रखा कि इमरान खान ब्लैकमेल तो नहीं होते, लेकिन क्या वो ब्लैकमेल करने में कामयाब रहे हैं? चाहे वो सियासी माहौल रहा हो, वो कोई फिगर कोट करें, कोई मजहबी मामला बोलें, कोई जोग्राफियाई बात करें, कोई नारा लगाएं, कोई बयान दें, चाहे यू टर्न ले लें, मगर उनको कामयाबी रहती है, मिलती है, लोग बाय करते हैं उनकी बात को। मैं एक दो चीजों का जवाब देना चाह रहा हूं, फिर मैं आपके सवाल पे भी आता हूं। पहली बात जो आपने भी बार बार की और हम भी कहते हैं कि सैलाब में जाएं, वो जलसे क्यों कर रहे हैं? मत भूलिए कि ये सारे जलसे पंजाब में हो रहे हैं और अपर पंजाब में हो रहे हैं। जनूबी पंजाब में कोई ऐसा गांव, कोई सड़क, कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं है जहां पानी ना घुसा हुआ है क्रॉस द इंडस। लेकिन यहां तो जश्न मनाए जा रहे हैं। पंजाब को, जब पंजाब को कुछ होता है फिर जाके पंजाब रिएक्ट करता है। मैं टेररिज्म की आपको एग्जांपल दूं कि पूरा बलूचिस्तान, पूरा सिंध, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, जब उनकी बम ब्लास्ट की वजह से कुछ नहीं होता था मुल्क में। आज भी अगर इमरान खान में एहसास होता तो वो सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, जनूबी पंजाब के लोगों को खुद डेरा इस्माइल खान और टांक में एक दफा गए और वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके वापस आ गए। लिहाजा दर्द जब महसूस होता है जब पंजाब को ठेस पहुंचाई जाए, और पंजाब उस वक्त जागता है जब पंजाब को कोई चुटकी कोई काटे। मैं 3 दिन सिंध में रहा हूं, कराची में जगह जगह मैंने देखा ट्रक नहीं मिल रहे थे, सामान अंबार पड़ा था सामान का। लेकिन एक दिन रावी में पानी आने की बात हुई, मेट ऑफिस ने या इंडस वाटर सिस्टम अथॉरिटी ने कहा कि पानी आ रहा है, तो परवेज इलाही ने उस दिन मीटिंग कॉल की, इमरजेंसी सेल बना दिया। पानी नहीं आया, रावी को कुछ नहीं हुआ, परवेज इलाही ने गुजरात में जलसा करवा दिया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान चलें आप कहें वो नहीं देख रहे, तो जो सरगोदा में आ गए, जो गुजरात में आ गए, जो फैसलाबाद में आ गए, उनको पता नहीं है कि उनके पाकिस्तानी, उनके अपने जनूबी पंजाब वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, वो बलूचिस्तान वाले या पूरा सिंध जो है वो डूब गए, उनको नजर नहीं आता। मैं अकेले इमरान खान को क्यों ब्लेम करूं? आपकी सोसाइटी जिसकी आप बात कर रही हैं, मैं उसको क्यों ना ब्लेम करूं कि आप किस लिए आ जाते हैं? आप तो वहां पर नारे मारते हैं। चले, मैं कॉन्सर्ट्स की बात नहीं करता जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। दूसरी बात जो डायलॉग वाली है, ये बात दुरुस्त है कि सेकंड टीयर पर तो होती रही बात, लेकिन फर्स्ट ईयर में भी 22 या 23 मई की बात है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से बात कर रहा हूं कि यह भी फैसला हो गया था कि मियां शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ेंगे। यह भी तकरीर तक तैयार कर ली गई थी, लेकिन एक शर्त थी कि आप 25 का लॉन्ग मार्च जो है वो कैंसिल करें, क्योंकि 25 को वहां दुबई में IMF के साथ मुज़ाकरात हैं। अगर इमरान खान उस दिन 25 मई का लॉन्ग मार्च मुलतवी कर देते, जो आपने दबाव की बात की, तो शायद वो फिर ये इत्तेहादी हुकूमत भी ना डट जाती और IMF के साथ भी। राजा साहब, आपकी इस बात से तो साबित हो गया ना फिर इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होते, वो दबाव में नहीं आते, वो ब्लैकमेल करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं। नहीं, दबाव डालते हैं, मैं यही बात कर रहा हूं, दबाव डालते हैं। तो इसलिए जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं एक पार्ट को बाय करता हूं कि इमरान खान ना सिर्फ दबाव डाल सकते हैं बल्कि वो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, और हर कोई उनके रेटरिक के सामने, उनके जोश के सामने, वो जो उनका स्टाइल है, वो हर कोई फ्लैट हो जाता है उनके सामने। वरना क्या क्या बातें नहीं की इमरान खान ने, मैं नहीं सोच सकता जो PTI के लोग बात करते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम बोलना है, मैं वो सोच भी नहीं सकता कि मैं वो बातें करूं। वो तो जलसों में कर रहे होते हैं। मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात की कि एक खत नहीं लिखा, वजारत उज़्मा चली गई, लेकिन यहां वजारत उज़्मा असेंबली के जरिए गई, और उसके बाद जो बयानात हैं, मैं तो इस हक में हूं कि ना तकरीरें करें ना जलसे करें, आप अपने सूबे पे कंसंट्रेशन कर लें। पुल बनाने के लिए तो आर्मी चीफ वहां जा रहे हैं, पुल बनाने के लिए तो आर्मी वहां जा रही। आज एक बहरीन पुल का रेस्टोरेशन हुई, आपकी हुकूमत किधर है? वो आपके जलसों के लिए खड़ी है, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए खड़ी है। आपको 9 हलकों में इलेक्शन जिताने के लिए पंजाब और KP के हुकूमतें खड़ी हैं, जो आपने इलेक्शन जीत के, आपका तो हल्का है मियां वाली का,
آپ پھر 9 حلقے خالی کریں گے. اگر میاں والی والا خالی بڑے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے. ویسے کہیں کوئی بات ہو تو عمران خان صاحب ضرور مینشن کریں گے, لیکن جو 10 سال کے پی کے میں تھے اور جو آرمی چیف نے بھی مینشن کیا اور سب نے بات کی کہ کالام سے بحرین تک جو معاملات خراب ہوئے اور اس باعث انفراسٹرکچر کا اتنا نقصان ہوا, وہ انفراسٹرکچر پچھلے 10 سال میں بنا ہے 2010-11 کے سیلاب کے بعد. وہ کن این او سیز پر اور کیسے بنا ہے, نہ کے پی کے حکومت کی طرف سے جواب آیا اور نہ عمران خان جن کی حکومت ہے وہاں 10 سال سے ان کا جواب آیا. زیغم خان صاحب, جو پراچا صاحب بات کر رہے ہیں, اوپر ایک پرسنالٹی سے جوڑ کے خوف کی تشریح عمار صاحب نے بھی کی ہے. سوال وہی ہے کہ عمران خان صاحب بار بار تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا, میں خطرناک. وہ 5 ماہ سے یہ بات کر رہے ہیں. گزشتہ روز بھی کہا حکومت اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ سن لیں, جتنا دباؤ بڑھاؤ گے اتنا اور مقابلہ کروں گا. وہ خطرناک ہونے جیسی نیگیٹو ٹرم کیوں یوز کر رہے ہیں, سوسائٹی کو کیوں کنوے کر رہے ہیں؟ اگر وہ اتنی پاور رکھتے ہیں بات پہنچانے اور کہنے کی, تو معاشرے کے خیر خواہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ عائشہ صاحبہ, پہلے تو پراچا صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں اور وہ میرے دل کی آواز ہے. پاکستان میں یہ جو جغرافیائی تفریق اور تقسیم ہے, یہ پاکستان کی ایک بہت ہی ناپسندیدہ حقیقت ہے. پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جسے ان علاقوں نے ووٹ دیا جو آئسولیٹڈ تھے, جنہیں ان کا حق نہیں ملا تھا, 70 سال سے حق نہیں ملا تھا. انہیں کے پی نے ووٹ دیا, انہیں جنوبی پنجاب نے ووٹ دیا اور پھر انہیں کراچی نے ووٹ دیا. اور ان لوگوں کے ساتھ خود پی ٹی آئی نے کیا سلوک کیا آپ دیکھیے. جنوبی پنجاب کو دیکھیے, جیسے ہی ان کو نارتھ پنجاب سے, سینٹرل پنجاب سے پذیرائی تھوڑی سی ملی ہے, انہوں نے کس طریقے سے جھٹک کے جنوبی پنجاب کو ایک طرف پھینکا ہے. آپ بے حسی دیکھیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی, بے حسی دیکھیے عمران خان کی اپنی, کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر رجحان تک 350 کلومیٹر کی پٹی ہے, جس میں ایک طرف کو سلیمان ہے اور دوسری طرف دریائے سندھ ہے. 1 کروڑ انسان یہاں بستے ہیں اور یہاں 80% ان 1 کروڑ میں سے ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب کو وہاں جاتے ہوئے, کچھ کرتے ہوئے, اس علاقے کی بات کرتے ہوئے. آپ نے دیکھا پنجاب کے کسی منسٹر کو ادھر جاتے ہوئے, سوائے ایک آدھ جو محسن لغاری وغیرہ ایک آدھ دن انہوں نے انٹری دی, کچھ نہیں کیا. اور اب وہ جو دھمکی دے رہے ہیں, جو دوسری بات ہے, دیکھیں یہ ان کا سٹائل آف پولیٹکس ہے. وہ ایک اسٹرانگ مین پولیٹیشین ہے, وہ دھمکا کر ہی پاپولیرٹی حاصل کرتے ہیں. وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اور مودی کا قبیلہ ہے. قطع کلامی کی معذرت زیغم خان صاحب, وہ اس سے تعلق تو رکھتے ہیں, مگر یہ انداز اور اسٹائل آف پالیٹکس نے پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کے گراؤنڈ لیول تک جو نفرت, جو تقسیم اور جو کسی کی بات نہیں سننی, صرف اپنا الزام لگا کر فارغ ہو جائیں چاہے ثابت نہ ہو سکے, وہ ہمیں جس نہج پر لے آیا ہے, تو اس کو ہم پازیٹیوٹی میں تو نہیں گن سکتے کہیں بھی. آپ درست کہہ رہی ہیں. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ امریکہ میں کیا ہوا ہے. ایک سپر پاور ہے, اس کے معاشرے کی, اس کی سیاست کی چولیں ہلکے رہ گئی ہیں. وہاں ذرا دیکھیے تو صحیح کہ سینٹ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں دیکھیے تو صحیح کہ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے. بھائی بہن آپس میں بات نہیں کرتے. اسی طرح کی تفریق آپ بھارت میں دیکھیے, بھارت میں کس طرح کی تفریق اور نفرت آج پھیلی ہوئی ہے. کیا اس سے پہلے 60-70 سال میں آپ کو نظر آئی تھی؟ اسی طرح پاکستان میں جو تفریق پھیل رہی ہے وہ اسی طرح کی تفریق ہے کہ آپ دوسروں کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں, آپ ان کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں, آپ ان کو پاکستانی سمجھنے کو تیار نہیں. ملک سے محبت بھی ان کی مشکوک ہے, ان کی دیانتداری بھی مشکوک ہے. ان کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ادرائز کرنا, انہیں اجنبی بنا دیا گیا ہے. ان کا یہ جو طریقہ ہے, یہ طرز سیاست ہے, یہ ایک کامیاب طریقہ ہے, لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کا معاشرہ بھی دے گا اور دے رہا ہے, اور پاکستان کی ریاست کو, سیاست کو, جمہوریت کو بھی دینا پڑے گا. ان کے 4 سال کو ذرا دیکھ لیجئے, ذرا اینالائز کر کے دیکھ لیجئے کہ عدلیہ پہ آپ جو پلرز آف سٹیٹ کو دیکھ لیجئے, عدلیہ پر جو ان کے حملے تھے, کیا عدلیہ بہتر ہوئی 4 سال میں؟ پارلیمنٹ کی پرفارمنس آپ دیکھیے, ایگزیکٹو کو دیکھیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, حشر ہوا. آپ جمہوریت کو دیکھیے کہ کس طریقے سے اپوزیشن کا رگڑا لگا. آپ پاکستان کے میڈیا کو دیکھیے کہ میڈیا کے ساتھ کیا حشر کیا گیا. یہ ایک بہت ہی سیڈ ریالٹی ہے, اور صرف ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں, توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا طرز سیاست بدلیں گے اور مین سٹریم ہوں گے.
ٹھیک عمار صاحب، طرز سیاست بدلیں گے، بات وہی کہ اس کو منفی انداز میں کیوں دیکھا جائے، وہ مثبت انداز میں بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیوں تلخ حقیقت ہے یہ سب کچھ، مگر ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں سے وے فارورڈ کیا یہ عدم اعتماد کی فضا کسی طور کم ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے دباؤ بنایا ہوا تمام اداروں پر ایک ساتھ دباؤ موجود ہے اور ادارے بھی اپنی جگہ پر اس دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور اگر ادارے اس دباؤ کے ساتھ ہیں تو پھر معاشرہ کہاں ہے؟ عائشہ، میرے خیال میں یہ بہت بڑی خام خیالی ہے کہ ادارے دباؤ میں موجود ہیں۔ کچھ پہلے کی گفتگو کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا عمران خان صاحب خطرے ناک ہوتے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں خطرے ناک اتنے نہیں ہو رہے جتنے شرمناک ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن ان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ جو ہے اپنی صفاقی کے حوالے سے معروف ہوتے جا رہے ہیں، عوام کی فلاح کے حوالے سے ان کا کوئی کارنامہ سامنے نہیں آتا۔ جس طرح آپ نے بلیک میلنگ کے حوالے سے ذکر ہوئی کہ کیا بلیک میل کر رہے ہیں یا اس طرح کا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب نا سمجھ رہے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کو کہ وہ چیئرمین نیب ٹائپ کے لوگ ہیں، اور وہ پورا انسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ ایک ویڈیو نکال دی اور خود سازش کر کے اپنے ہی دوستوں کے چینل پہ چلوا دی اور ساری عمر پھر ان سے اپنے حق میں فیصلے لیے۔ یہی وہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں بہت بری طرح کھانا جو ہے نا منہ کی کھانا پڑے گی، اس لیے کہ وہ اس طرح بلیک میل نہیں ہو سکتے۔ آپ انسٹیٹیوشنز کے رول پر بات کریں کہ ان کا ڈیموکریسی میں، سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور ہم بھی بات کرتے رہے ہیں، میرے باقی سارے دوست اور آپ بھی اس پہ بات کرتی رہی، یہ درست بات ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن آپ اگر بلیک میلنگ کے ذریعے انہیں آئین شکنی پر مجبور کریں گے، ان سے جو ہے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کریں گے، آپ شوکت ترین کے ذریعے ملک کے خلاف، ایک سٹیٹ کے خلاف بہت بڑی سازش کریں گے۔ صاحب صرف الیکشن مانگنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے، الیکشن کا کہنا غلط نہیں، آپ کے خیال میں کیا کہیں ان کو یہ خوف ہے کہ تکنیکی طور پر ان کو نااہلی کی طرف نہ لے جایا جائے، اور یہ جو پھر وہ اقدامات لے رہے ہیں یا جس لب و لہجے کو اختیار کر رہے ہیں وہ اس دباؤ کے نیچے کر رہے ہیں کہ مجھے اس طرف نہ لے کے جاؤ، مطلب نااہلی کی طرف تکنیکی طور پہ جو عدالتی معاملات اور چیزیں کھڑی ہیں وہ اس دباؤ کے نیچے اپنا پریشر تو نہیں بڑھا رہے کہ وہاں دباؤ دے رہے ہو تو میں یہاں دباؤ ڈال رہا ہوں؟ اس کے بارے میں عائشہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ خوف کے اندر مختلف کیفیت ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جو خوف کے اندر خاموش نہیں ہوتا، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اصل ایشو کیا ہے؟ ایک عمران خان کا ہوا بنایا گیا ہے، ایک مہاتما تک ٹائپ کا ایک ہیولا کریٹ کیا گیا ہے، ایک الوژن ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ ایماندار ہے، اور اس میں ہمارے الیکٹرانک میڈیا کا باوجود بہت زیادہ قصور ہے کہ ان کا ایسا شخصیت کیوں بنائی گئی ہے، وہ بالکل ایسے نہیں ہے۔ وہ جو بت بنایا گیا ہے وہ بت اب ریزہ ریزہ ہوگا اگر بہت ساری چیزیں پروو ہو گئی، جس میں ان کیسز کا ذکر پہلے ہی کر چکا ہوں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا جو کرپشن کا نعرہ لگاتا تھا وہ تو سب سے زیادہ کرپٹ تھا، جو چور ڈاکو کا نعرہ لگاتا تھا وہ سب سے بڑا ڈاکو تھا، اور جس نے ریاست مدینہ کا نام لیا اس نے بیسیکلی مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کا بہت بڑا خوف ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی شخصیت کا اور صرف سوال نہ ان کی پارٹی کا ہے، نہ پاکستان کے عوام کا ہے، نہ کے پی کے کی حکومت کا ہے، نہ پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر کی حکومتوں کا ہے۔ عمران خان کے نزدیک صرف سوال ان کی اپنی ذات کا ہے، اپنی ذات کے سحر کا ہے، ان کی اپنی شخصیت کا ہے۔ کیا واقعی صرف عمران خان سوال اپنی ذات سے متعلق، مگر عمران خان سوال صرف الیکشن کا کر رہے ہیں، اور اگر الیکشن کی طرف جانا ہے 6 مہینے یا 1 سال میں تو اس کے لیے تیاری اور ایک ایسی گراؤنڈ چاہیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہو، اس کی طرف کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اس بریک کے بعد پروگرام کے آخر حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ایک تو ستمبر میں ہونے والے ضمنی انتخابات، جیسے 17 جولائی کے انتخابات کا ایک اثر رہا اور مختلف طرح سے اس کو کیلکولیٹ بھی کیا گیا اور ریڈ بھی کیا گیا۔
کیا اس سیلابی صورتحال کے دوران کی سیاست کوئی اثر رکھے گی یا نہیں؟ شوکت پراچا صاحب، نئے انتخاب جب بھی ہوں آخر تو ان کی طرف بڑھنا ہے، لانگ مارچ سے بڑھنا ہے، دباؤ سے بڑھنا ہے، مطالبے سے بڑھنا ہے، جیسے بھی بڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے ایک تیاری درکار ہے، کوئی سیاسی ماحول چاہیے ہوگا۔ آپ کے خیال میں اس سیاسی ماحول کی طرف بڑھنے کے لیے کون سے معیارز پہلے ضروری ہیں تاکہ ہم اس طرف بڑھ سکیں؟ کیونکہ انتخاب کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ درکار ہے جو کہ اس وقت میسر نہیں ہے اس ماحول میں۔ عائشہ بخش صاحبہ، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ آخر تو ہم نے انتخابات کی طرف بڑھنا ہے، لیکن آخر ایسی کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مجبوری ہے کہ ابھی انتخابات کروائیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں؟ اور اگر باقی راضی ہو جاتے ہیں اس دباؤ کے انڈر تو پھر ان کی پولیٹیکل پریسٹیج کیا رہے گی؟ کہ پھر تو عمران خان اسٹیبلش ہو گئے نا، جیسے آپ پہلے کہہ رہی تھی کہ جتنا دباؤ وہ ڈالیں گے اپنی وہ مرضی منواتے جائیں گے، کل کو کہیں گے کہ جی یہ جو الیکشن ہے مجھے ساری سیٹیں چاہیے، 2/3 وہ پہلے ہی مانگ رہے تھے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں۔ تو سوال تو یہ ہے کہ محض اس لیے الیکشن کی طرف فوری طور پر جائیں کہ چونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ جلسے کر رہے ہیں، چونکہ ان کے جلسوں میں یوتھ آ رہی ہے۔ دس از نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے آپ خود بتائیں کہ 2/3 پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے، پورا سندھ، انٹائر سندھ، میں ریپیٹ کروں گا، انٹائر سندھ۔ بیگم خان صاحب نے آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر آپ کو کشمور تک کی بات کر دی، جو کہ ساؤتھ پنجاب یعنی کشمور سے پہلے تک کی پورا ڈوبا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں خود 2 فٹ پانی میں کھڑا ہو کر لٹرلی میں اپنے پروگرام ریکارڈ کر کے آیا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان تمام حلقوں میں عوام جو بھوک سے مر رہے ہیں، جو پیاس سے مر رہے ہیں، جن کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، اب بیماریاں پھیلیں گی، جیسے جیسے پانی کھڑا رہے گا بیماریاں پھیلیں گی جو کہ پھیلتی جا رہی ہیں۔ میں انہیں کہوں کہ نہیں، آپ چھوڑیں اپنا رونا دھونا، اپنی زندگی چھوڑیں، میرے لیے آپ لائنیں بنائیں۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ کیا اس ماحول میں جو کچھ بھی ہے جو ہارے گا وہ تسلیم کر لے گا؟ فرض کیا میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، عمران خان نہیں سیٹیں جیت سکتے، تو کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان ایکسیپٹ کر لیں گے اس الیکشن میں جس میں جناب راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر بیٹھے ہیں یا دیگر جو ممبران الیکشن کمیشن ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے اس الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، راجہ سلطان سکندر صاحب کو یا ممبرز کو ہٹایا جائے، ایک نیا جو ایماندار الیکشن کمیشن ہے وہ لایا جائے۔ حالانکہ الیکشن کمشنر تو انہوں نے خود لگایا ہے۔ آج شیخ رشید کہیں نا کہ میں نے ریکمنڈیشن دی تھی، میرے کہنے پہ یہ الیکشن کمشنر لگوائے گئے ہیں کیونکہ وہ میرے سیکٹری ریلویز تھے۔ اب وہ نہیں کہتے یہ بات، تو جن کو خود لگایا ان کے بارے میں کہتے، تو کیا ان کے انڈر جو الیکشن ہوگا وہ ان کو قبول ہوگا؟ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ اور پھر جو الیکشن لاز آپ نے خود بھی کورٹ کے ذریعے چیلنج کیے ہوئے ہیں، جو لا آف دا لینڈ ہوگا وہی پریویل کرے گا۔ جب تک کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہوتی یا کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر کے کوئی پرانا لا بحال نہیں کرتی، جب تک یہ نہیں ہوتا، کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہوتی یا کوئی نیا عدالت کی طرف سے حکم نامہ نہیں آتا، تو یہی جو الیکشن لاز ہیں انہی کے انڈر وہ تو آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ بیٹھے نا، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کی تاریخ کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں کریں گے۔ آپ نے الیکشن ریلیٹڈ باتیں کرنی ہیں، آپ بیٹھیں، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے مہربانی ہو کچھ اور راہیں نکل آئیں۔ ابھی تو بیٹھنے کی بھی بات نہیں ہے، جب خود وزیر اعظم عمران خان تھے کہتے تھے یہ سارے کرپٹ ہیں، میں تو ان کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کروں گا۔ صدر کو آنا پڑا درمیان میں نیب چیئرمین کی تعیناتی کے لیے۔ آئین کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں مشاورت ہوگی۔ انہوں نے ایک آرڈیننس نکال کے کہا کہ نہیں، صدر کریں گے وزیر اعظم سے علیحدہ، صدر کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن سے علیحدہ مشاورت، اس کے بعد صدر فیصلہ کریں گے۔ آئین کو آپ نے اگنور کیا، قانون کو اگنور کیا، محض اس وجہ سے کہ آپ میاں شہباز شریف اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔
تو میں نہیں سمجھتا ان کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہوگا. ڈائلاگ نہیں ہوگا تو دراصل پراچا صاحب یہی تو میرا سوال تھا. مطلب اعتماد سازی کس طرح ممکن ہے سیاسی ماحول میں؟ ان سیاسی جب زیغم خان صاحب آپ نے خود کہہ دیا کہ نہ وہ اپنے مخالفین کو مانتے ہیں نہ ان کو پولیٹیکل لیڈرشپ تسلیم کرتے ہیں, تو سر ایک تو جو 10 الیکشن اس ماہ ہونے جا رہے ہیں, کیا وہ مزید طاقت دیں گے آپ کے خیال میں عمران خان کو اور اس ملک کی سیاست کو پر کس طرح اثر انداز ہوں گے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان کے بغیر یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ آگے بڑھے گا یا عمران خان حصہ بنیں گے اس پولیٹیکل لینڈسکیپ کا؟ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں, ان کی پارٹی ایک انتہائی مقبول پارٹی ہے, شاید وہ اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہے, شاید ان کی پارٹی سب سے مقبول ہے. انہیں سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے اور انہیں دوسروں کو بھی سسٹم کا حصہ سمجھنا چاہیے. انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح ابھی انہوں نے بائی الیکشنز میں کیا ہے. یہ طریقہ سسٹم کے جو ٹائی راڈ ہے نا اس کو کھولنے کے برابر ہے کہ آپ بائی الیکشن میں اپنے نمائندے کھڑے کریں, اس کی بجائے وہ خود ہی سب جگہ کھڑے ہو گئے. سیاسی طور پر تو یہ بڑی بریلینٹ موو ہے, اگرچہ بہت رسکی موو ہے. اگر وہ جیت لیتے ہیں, تمام سیٹیں جیت لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ مضبوط ہوں گے. لیکن اگر وہ اس میں سے آدھی سیٹیں ہار جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ان کا مومنٹم بنا ہے وہ بہت کمزور بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان تمام سیٹوں پر حصہ لینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سسٹم کے اسی حصے میں شامل ہونے کو تیار ہیں جو ان کے اپنے ہاتھ میں ہو. اگر صوبہ ان کے ہاتھ میں ہے تو اس صوبے کی سیاست میں وہ شامل ہے, اگر مرکز ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ مرکز کی سیاست میں شامل ہیں. لیکن جہاں معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہاں وہ شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں. وہ جو کر رہے ہیں, جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کو پولیٹیکل سائنس کی زبان میں کہتے ہیں سنگل پارٹی ہیجمنی. یعنی وہ ایسی یک ریاستی جو ہے وہ مملکت بنانا چاہتے ہیں, سسٹم بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ دوسری جماعتیں نام کو موجود ہوں, جوتے کھانے کے لیے موجود ہوں, لیکن وہ ایفیکٹولی اپنا سیاسی کردار نہ ادا کریں. ٹھیک ہے. زیغم خان صاحب نے جو ایک آخری پوائنٹ رکھا میں اسی پہ عمار صاحب آپ کی رائے چاہوں گی. سنگل پارٹی ہیجمنی چاہتے ہیں, سسٹم وہ چاہیے جس کو وہ رول کرے, حالانکہ ملک کے 70% سے زائد حصے پر ان کی حکومت ہے. آپ کے خیال میں ستمبر میں اگر ان کو جیت میکسیمم ملتی ہے تو اس کے اثرات ان کی سیاست پر, اور اگر ہار ملتی ہے اس کے اثرات ان کی سیاست پر؟ اچھا, ایک تو عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد بہرحال پولیٹیکلی گین کیا اور اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. اور لیکن کیا وہ گین اب تک موجود ہے؟ کیا سیلاب زدگان کے علم کے اوپر یا ان کی لاشوں کے اوپر جب وہ جلسے کر رہے ہیں اور وہاں پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں, کیا لوگ اس پہ اسی طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. 9 سیٹوں سے وہ نہیں جیت سکتے. اور یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دانشمندانہ پالیسی ہے, یہ بہت احمقانہ پالیسی ہے. وہ الیکشن چاہتے ہی نہیں ہے, الیکشن میں رکھنے انہیں درکار ہے. ایک سوال جو آپ نے باقی دوستوں سے پوچھا وہ یہ ہے کہ پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے اگر خان صاحب بیٹھنا نہیں چاہ رہے. اور اس بارے میں ہم نے مختلف اطلاعات بھی سنی, آپ تک بھی پہنچی ہوں گی کہ کسی طرح انہیں بٹھایا جائے, کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی جائے اور بٹھا کر انہیں زبردستی ڈنڈے کے ذریعے بٹھا کر ان کو بات سمجھائی جائے اور بات چیت پر مجبور کیا جائے. یہ بہت غلط بات ہے. جمہوریت کے اندر پارٹیوں کے سیاسی اختلافات پر بیٹھنے کی واحد جگہ اسمبلی اور سینٹ ہے. وہ جگہ موجود ہے اور عمران خان وہاں نہیں بیٹھ رہے تو عمران خان کو اس جگہ کی اہمیت اور احترام کو تسلیم کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہی انتقامی, انتشاری اور نفاقی قسم کا بیانیہ ان کا چلتا رہے گا اور لوگ آہستہ آہستہ ان سے منفور ہو جائیں گے. کسی کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے جب آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے تو وہ اس اسمبلی میں بھیجا, اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا, وہاں پر جائیں اور بات کریں اور اپنے سیاسی اختلافات یا جو بھی آپ کے اختلافات ہیں انہیں دور کریں. کسی تیسری پارٹی کی انٹرونشن کی ان کو بٹھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن خان صاحب وہاں نہیں جانا چاہتے اس لیے کہ ان کا طرز سیاست گزشتہ 22-25 سال سے صرف لوگوں کے اوپر بہتان. عمار صاحب مختصراً کہیے کہ یہ جو عدم اعتماد ہے پولیٹیکل لیڈرشپ, جہاں پر کہا جائے ایک جماعت ایک طرف اور 13 ایک طرف اور کوئی وے فارورڈ نہیں ملتا ان کے اکٹھے بیٹھنے کا, اعتماد کی فضا نہیں بنتی ہے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ میرے خیال میں جو بھی ہوگا وہ اگست 2023 کے الیکشن میں نکلے گا. اس کے بارے میں
ٹھیک ہے. کوئی ابھی نہیں چاہ رہے تو ظاہر ہے کوئی انہیں کان سے پکڑ کے تو نہیں بٹھا سکتا. گیو اٹ ٹائم، تھوڑا سا عمران خان کے کیسز وغیرہ ریئلائز ہونے دیں تو عمران خان صاحب کی ٹون اور مینرزم بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا. ڈفرینٹ ہو جائیں گے معاملات. جب کچھ معاملات عدالتوں میں ہو گئے تو صورتحال مختلف رہے گی. اس کا فیصلہ آنے والے دن کریں گے. شوکت پراچا صاحب، عمار مسعود صاحب، زیغم خان صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.